70% عوام خان صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ ناحق جیل میں ہیں. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کے رہبر اور رہنما عمران احمد خان نیازی ہے. 70% عوام خان صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں. وہ ناحق جیل میں ہیں. ان کے 3 سال پورے ہونے کو آئے. ان کے جیل میں ہونا اس ملک کی سب سے بڑی کرائسس ہے. اس کے لیے ہم نے جو تحریک چلائی یا کوشش کی وہ پاکستان کے ہر شہری کے سامنے ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 24 نومبر کو 2024 کو خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے ایک پیسفل مارچ کا اعلان کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد میں ہم دھرنا دیں گے, ہم بیٹھیں گے, ہم اپنے لیڈر کے لیے تحریک چلائیں گے, ان کے لیے انصاف مانگیں گے. ہم نے ہمیشہ سے انصاف کی بات کی ہے. ہم نے ہمیشہ سے خان صاحب کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے جو اس وقت جیل میں ہیں. جمہوریت کے لیے, انصاف کی بالادستی کے لیے, قانون کی سپریمیسی کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے. ہم نے جب 24 تاریخ کو لوگ چلے, ابھی وہ ڈی چوک نہیں پہنچے تھے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 26 نومبر پہ ان پہ گولیاں چلی. ان میں سے ہمارے ورکر, خان صاحب کے سپورٹر, ان کے لیے نکلے ہوئے نہق تھے. عوام پہ گولی چلی, ان میں لوگ شہید ہو گئے, ان میں لوگ زخمی ہوئے. وہ جو شہادتیں ہوئیں, وہ جو زخمی ہوئے, اس کے لیے ہم نے اسمبلی میں آواز اٹھایا. ہم نے ان سے ریلیٹڈ قانون کی بالادستی کی خاطر ان لوگوں کے قتل کے جواب میں جو لوگ اس کے رسپانسبل تھے, اس کے لیے ہم نے قانون کا راستہ چنا. ہم نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی سیشن جج صاحب کے سامنے. وہ پاکستان تحریک انصاف نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی. اس میں کوسا صاحب تھے ہمارے وکیل, اور یہ کمپلینٹ اور اس کی وکالت کرنے والے وکیل خان صاحب کے مشورے کے ساتھ اور ان کے ہدایات کے مطابق ہم نے فائل کی تھی. اس کی پہلی ہیئرنگ 15 جنوری 2025 کو ہوئی تھی اور آج تک اس کی 14 ہیئرنگ ہوئی. اس میں 3 مرتبہ جج تبدیل ہو گئے. لاسٹ ٹائم اس میں جو جج صاحب تبدیل ہو گئے وہ 17 جولائی کو تھا. یہ پرائیویٹ کمپلینٹ سیشن جج رانا صاحب کی کورٹ میں تھا. 17 جولائی کو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس کیس کو میں مجوکا صاحب کی کورٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں, اور انہوں نے ریزن یہ دیا کہ میں اس لیے مجوکا صاحب کی کورٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ ایک سملر کیس وہ آلریڈی سن چکے ہیں. جب 17 جولائی کو ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب کے سامنے ہمارا کیس پیش ہوا تو اس میں پیش ہوا. اس میں لطیف کوسا صاحب کی جنرل ایڈجرمنٹ ہے سپریم کورٹ کے سامنے. وہ 21 اگست تک جنرل ایڈجرمنٹ پر ہے. ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس کیس کو آپ ایڈجرن کریں تا وقت یہ کہ وہ واپس آ جائے. جج صاحب نے فرمایا کہ میں ایک ڈیٹ آپ کو جولائی کا دیتا ہوں, نیکسٹ ڈیٹ پہ میں اس میں سپٹمبر کی ڈیٹ ڈالوں گا کیونکہ اگست میں میری چھٹیاں ہیں. اور انہوں نے یہ تاریخ آج 22 جولائی کے لیے ایڈجرن کیا تھا. آج صبح عدالت میں ہم پیش ہوئے. عدالت میں اسلام آباد کے کورٹس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہے تھے. سارے کیسز میں ایڈجرمنٹیں ہوئی. کسی عدالت میں کسی کیس کی سنوائی نہیں ہوئی. ہم نے بھی درخواست دیا کہ کوسا صاحب ابراڈ ہے, اس کے آنے تک ہمیں اس کیس کی سنوائی کی آپ ایڈجرن کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی جج صاحب نے 2 بجے ہماری پرائیویٹ کمپلینٹ ڈسمس کر دی. نہ ہمیں سنا, نہ وکیل کو سنا, نہ کوئی ڈاکومنٹس کنسیڈر کیے, نہ اس میں پراسیکیوشن کو سنا. یہ انصاف کا قتل ہے. جو لوگ قتل ہوئے تھے, جو زخمی ہوئے تھے, ان کا حق ہے کہ انصاف کے مطابق
اس کمپلینٹ کو سنا جائے۔ یہ آئین کا قانون کے مسلم اصول ہے کہ کوئی بھی کرمنل کیس میں کمپلیننٹ کو اور پراسیکیوشن کو سنے بغیر ڈسمس نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کسی جگہ سے انصاف نہیں ملتا۔ ہمیں اگر کوئی قتل بھی کیا جائے تو ہمیں اتنا انصاف نہیں ملتا کہ ہم اتنا تو کہہ سکے کہ چلو مجرم کون ہے یہ الگ بات ہے، لیکن مجرم کی تلاش میں تو کوئی انکوائری ہو۔ ہم نے تو بات اتنا کہا کہ انکوائری کرو، انویسٹیگیشن کرو، پرچہ درج کرو۔ پرچہ درج کرنے کے لیے ہم نے نام دیے تھے، پرچہ درج ہوتا، انویسٹیگیشن ہوتی تو پھر پتہ چلتا کیا واقعی قتل ہوئے ہیں یا نہیں، کیا واقعی انہی لوگوں نے قتل کیا جن کو ہم نامنیٹ کر رہے تھے۔ لیکن عدالت نے یہاں تک مناسب نہیں سنا کہ آگے مسئلہ بڑھتا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ انصاف کے دروازے بند نہ کرو، انصاف کے دروازے کھولیں۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔